ہر تکلیف کا مداوع کرتا ہے، بعض اوقات وہ تکلیف میں مبتلا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اسے یاد کریں، اس کی طرف لوٹیں، اسے پکاریں۔ کبھی کبھی ہماری تکلیف ہمارے اوپر اس کی نافرمانیوں کے عذاب کی صورت میں مسلط ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ آزمائشیں ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانے، ہمارے وجود سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے اور بہت سے اچھے سبق دینے کے لیے آتی ہیں۔ نیاب کی زندگی میں بھی یہ آزمائش شاید اسی لیے آئی تھی تاکہ وہ اپنا لائف اسٹائل بدل سکے۔ وہ بھی اللہ کو اتنی ہی عزیز تھی جتنا کہ کوئی اور اس دنیا کے انسانوں اور اس کے مظالم کی اللہ کی بادشاہت کے آگے بھلا کیا اوقات۔ اور ویسے بھی وہ رحمان بھلا کسی جان پر اس کی سخت سے زیادہ بوجھ بھی کب ڈالتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تو اس نے خود کو روحان سے علیحدہ کیا۔ روحان اسے بغیر کچھ کہے روم سے باہر نکلا۔ اب نیاب کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرے اور ڈسچارج فارمیلٹیز پوری کر کے نیاب کو چلنے کو کہا۔ اس نے نیاب کو سہارا دے کر اٹھنے میں مدد کی اور اس کا ہاتھ تھامنے کار تک لایا۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ جس لڑکی پر بار بار نفرت جتانے کی کوشش کرتا وہی لڑکی، اور وہ اس لڑکی کے درد اور اسے بے چین کر دیتے۔ وہ خود ہی اس کے غم کا، اس کی مصیبتوں کا سبب ہوتے ہوئے بھی، اسے درد دیتے ہوئے بھی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت مشکل سے وقت گزر رہا تھا وہ، کیونکہ دل و دماغ کے درمیان چھڑی جنگ بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ کار میں بیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ نیاب اس کے بائیں جانب فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، بالکل ساکت نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز کیے اپنی مصیبتوں سے رہائی کا راستہ ڈھونڈنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بے دھیانی میں وہ مسلسل کچھ دیر پہلے ہاسپٹل میں ہوئے واقعات کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ کار میں چھائے صحت مند کو نیاب نے اپنی آواز سے ختم کیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر، اور کہاں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میرے گھر؟ میرا گھر بھلا کون سا ہے؟ وہ تو مام کا گھر ہے جہاں میرا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے۔ آپ مجھے کیوں وہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مام نے اب تک تو ڈیڈ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، میں بھلا کیسے وہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے دبی دبی سسکیاں لیتے ہوئے کہا، گھٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ پاگل مت بنو نیاب، وہ تمہارا گھر بھی ہے۔ وہ تو آنٹی نے غصے میں وہ سب کہہ دیا، ورنہ دل سے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور تم خود کو پرسکون رکھو، ابھی تمہاری طبیعت صرف بہتر ہوئی ہے، تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، سو اس لیے ایسی باتیں کر کے خود کو پریشان مت کرو۔ روحان نے سختی سے اسے جھڑکا۔ وہ ایک بار پھر سے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ روحان پلیز گاڑی روکو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینا ہے، اس نے نڈھال سی آواز میں کہا۔ شاید اسے مطلاحٹ محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے تھوڑا آگے جا کر ذرا کم رش والی جگہ پر روڈ کی ایک طرف کار روکی۔ نیاب فوراً کار کا ڈور ان لاک کر کے باہر نکلی۔ اب وہ کھلی ہوا میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شکر تھا کہ اسے الٹی نہیں آئی۔ بخار ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، سو اس لیے اسے تھوڑی دیر بعد متلی ہو رہی تھی، جیسا کہ عام طور پر بخار کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ پانی، اس نے پیاس محسوس ہونے پر پانی طلب کیا۔ روحان نے دوڑ کر کار میں سے ہی پانی کی بوتل لایا۔ اس نے کھٹاکھٹ ایک سانس میں بہت سا پانی پیا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد روحان نے پوچھا چلیں، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ روحان اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ڈور کا رخ روڈ کی اس طرف تھا جہاں سے کافی دیر کے بعد آدھی گاڑی نہایت تیز رفتاری سے گزرتی۔ ابھی بھی ایک گاڑی ایسی تیز رفتاری سے وہاں سے گزری۔ روحان نے اس کار کو دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس تیز رفتار کار کی طرف روحان کی پیٹھ تھی۔ اس کار کو نایاب وہیں اپنی سائڈ پر موجود کار کے دروازے، جسے اس نے اپنی برائٹنی کے لیے کھولا ہی تھا، کہ پاس کھڑی دور سے آتا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا دھیان روحان کی بے دھیانی کی طرف گیا۔ اس نے وہیں سے گلا پھاڑ کر روحان کو پکارا، اور انجانے اس کے ناتواں اور بیمار وجود میں اتنی طاقت، اتنی پھرتی کہاں سے آئی کہ وہ ایک دم اپنی جگہ سے پلٹی اور دوڑ کر روحان تک گئی، اور اس نے ایک دم لپک کر اپنی پوری طاقت سے روحان کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ ساری چند لمحوں کی کاروائی تھی۔ اگر نایاب اس لمحے اپنی حاضر دماغی سے فائدہ نہ اٹھاتی تو یقیناً وہ کار روحان کو کچل ہی دیتی، کیونکہ روڈ پر رات کے اندھیروں اور کار کی ہیڈ لائٹس آف ہونے کی وجہ سے کوئی دور سے آتی ان کی موجودگی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ ریحان کو اس طرح زور سے کھینچنے پر اس کا بیلنس لوز ہوا اور وہ دھڑام نیچے گرا۔ وہاں روڈ کی سائڈ پر جگہ کچی تھی، ورنہ اس کی بھی کوئی ٹھیک ٹھاک انجری ہو سکتی تھی۔ روحان کا بھاری وجود اس کے اوپر تھا۔ اسے تو کچھ سیکنڈ کے لیے سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نایاب نے اپنی گھٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی تو روحان ہوش میں آیا اور وہ اپنی کونی کو سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ نایاب نے ذرا سی حرکت کر کے اٹھنے کی صحیح کی۔ وہ زمین سے تو اٹھ چکی تھی مگر اب بھی وہیں بیٹھی تھی، جبکہ روحان کھڑا ہو کر اپنی بلو ڈریس شرٹ کی ہاتھ کی 1/4 حصے تک چڑھی ہوئی آستینیں جھاڑ رہا تھا۔ اس نے آستینیں جھاڑ کر اپنا ہاتھ نیاب کی طرف بڑھایا تو نیاب اس کا ہاتھ تھام کر اپنا سارا زور اس کی ہتھیلی پر ڈال کر اٹھی، اور اس کا سارا کرتا مٹی مٹی ہو گیا تھا اور پچھلی طرف سے کندھے میں درد ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی اور روحان عجیب سی کیفیت میں گرائے سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔
نایاب نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کرائی. اس نے عام سے لہجے میں اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا, ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے سر پر سنگ اگائے ہیں کیا, یا میرے دانت ویمپائر کی طرح باہر نکلے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا, کیونکہ اسے روحان کی اس قدر لاپرواہی اور بے دھیانی پر غصہ آ رہا تھا. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں, ابھی بھی اس بے وقوف سی نایاب کے دل میں اس لیے ایسے ہی جذبات تھے, بلکہ یہ جذبات ابھی ہی تو پیدا ہوئے تھے. ابھی ہی تو وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگی تھی, اس شخص کو کھونے سے جو ابھی پوری طرح اس کا ہوا ہی نہیں تھا. نایاب اس طرح غصہ کرتی ہوئی تو ایک تو اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی, اور دوسرا روحان کو سینگوں اور دانتوں والی بات پہ بھی اتنی فنی لگی تھی کہ اس کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا. وہ تھوڑی دیر پہلے وہ واقعے کو فراموش کیے پوری طرح ہنس رہا تھا. یہ بات نایاب کو اور بھی زیادہ تپا رہی تھی. ایک طرف روحان نے اس کی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی تھی, اور اوپر سے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے والا تھا کہ بچ گئے, اور اب دانت ایسے نکال رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیا مسئلہ ہے, اب دانت کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کچھ نہیں محترمہ, میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے. روحان نے نایاب کو چڑھتا ہوا دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی, اور اب دھیان سے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی سیٹ تک گیا اور کار اسٹارٹ کی. نایاب بھی ان کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سیٹ بیلٹ لگا رہی تھی اور ساتھ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی. انداز روحان کو کھری کھری سنانے والا تھا. اگر تم ذرا اونچا بولے گی تو شاید میں بھی اپنی تعریفیں سن سکوں. روحان نے ایک نظر شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا. ہاں سن لیں, آپ ہی کی تعریف کر رہی تھی. وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو الزامات کے بدلے لینا تو خوب آتا ہے. آپ کی جان بچائیے, آگے سے ایک تھینکس بھی نہیں بولا. میں ہی پاگل جو خواہ مخواہ میں نے اپنا کندھا بھی دکھایا. وہ اپنا کندھا ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اچھی طرح سے ناراض ہو کر بولی. روحان کو اس کے ایسے روٹنے پر بے تحاشا پیار آیا. ان دونوں کی زندگیاں بہت تیز بدلاؤ کا شکار تھی. اور ہاں, یہ تو میں بھول ہی گیا, تمہارا یوں ایک دم اتنے جنونی انداز میں چیخنا اور میری طرف بڑھنا, مجھے بچانا, یہ سب آخر تم نے کیوں کیا؟ اس نے تھینکس کے بجائے نایاب سے ہی سوال کر ڈالا. بہت بے مروت تھا وہ. مجھے نہیں پتا, وہ سب میں جان بوجھ کر نہیں کیا, وہ خود بخود مجھ سے ہو گیا. نایاب بھی اپنے آپ اوپر تھوڑا سا حیران ہوئی تھی, لیکن اس نے بالکل نارمل اور بے تاثر ہو کر جواب دیا. اس کا ذہن اب پھر سے اپنی مشکلات کے گرد گھومنے لگا تھا. وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی اور خود سے سوال کر رہی تھی, اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ پوچھ رہی تھی, جس کا جواب اسے مل کے ہی نہیں دے رہا تھا. روحان کی آواز آنے پر گیا, پھر اسے اپنی طرف متوجہ کیا. ویسے میں تو سوچ رہا تھا کہ تم میرے مرنے کی دعائیں کرتی ہوگی, بٹ یو ہیو سیوڈ مائی لائف. میں تمہیں تھینکس نہیں بولوں گا, کیونکہ شاید میرا یہ تھینکس تمہارے اس احسان کے سامنے بہت چھوٹا ہے. ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نایاب نے اس کی بات کاٹی. دعا میں نے کبھی اپنے لیے نہیں کی. ہاں, میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اپنی مصیبتوں سے نجات حاصل کروں. مجھے دعا مانگنی چاہیے, وہ اللہ تو سب کی سنتا ہے, اور میں نے اس کی کبھی نہیں سنی. اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں نے اسے یاد نہیں کیا. اف, کیسی لڑکی ہوں میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا. اگر میں اللہ سے دعا کرتی اور اپنے مسئلے ڈسکس کرتی تو وہ میری بات اچھے سے سنتا اور مجھے بے حیا اور بد کردار بھی نہ کہتا. او خدایا, میں کیوں یہ بات نہیں سمجھ سکی. وہ ایک عجیب سی سرشار لہجے میں لڑی کی طرح مسلسل آنسو بہاتی خود سے کہہ رہی تھی. اسے ایک عجیب سی خوشی مل رہی تھی کہ آخر وہ اسے راستہ مل گیا جس پر چل کر وہ اپنی زندگی کا کھویا سکون واپس حاصل کر سکتی تھی. ہاں, اسے دعا مانگنی تھی, اسے اللہ کو پکارنا تھا. وہ اپنے آپ سے اس طرح باتیں کرتی ہوئی روحان کو پاگل لگ رہی تھی. اس نے کار ذرا سی سلو کر کے نایاب کی طرف دیکھا. آر یو اوکے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. نایاب اس کی تشویش سمجھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرنے لگی. ہاں, میں ٹھیک ہوں, مجھے بھلا کیا ہونا؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا. روحان کو تو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا, پر وہ کچھ بولا نہیں. وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے. روحان بھی اپنے گھر جانے کے بجائے اسے چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر آیا. اس کی مام وہیں صوفے پر بیٹھی اپنا سر پکڑے اس ڈیڈ کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی. نایاب کو لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ان کا غصہ ابلنے لگا. وہ سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھی اور نایاب کو زوردار تھپڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا. روحان نے پھر سے ان کا یہ بڑا ہوا ہاتھ نایاب کے چہرے تک پہنچنے سے روکا. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی بات کیے بنا فضول میں ہاتھ اٹھا رہی ہیں. روحان نے بہت افسوس سے اپنی ممانی کی طرف دیکھ کر کہا. نایاب کو اس بار کوئی حیرت نہیں ہوئی. اسے اندر یہ یقین تھا کہ وہ اسے مزید ذلیل نہیں ہونے دے گا. نہ جانے کیوں اس پر اعتبار کرنے لگی تھی. روحان کے روکنے پر نایاب کی امام کا غصہ ایک دم اور بڑھ گیا. روحان, یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں تمہارے خاندان کے سامنے ذلیل کیا تھا؟ تو تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کہیں تم دونوں ہی تو آپس میں نہیں ملے ہوئے؟ مام نے اپنی ایک آنکھ کے آئی برو چکاتے ہوئے کہا. انتہائی زہریلا طنز کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کرتی ہے اور میں اس کے لیے جو
کچھ بھی کرتا ہوں، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، آپ کو ہمارے پرسنل معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں اپنے ماما بابا کو یہاں ہی بلا لیتا ہوں، میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اصل میں کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں جن کا جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے بلا کر لاتا ہوں، تب تک آپ نایاب کو ٹچ بھی نہیں کریں گی۔ روحان سختی سے تنبیہ کرتا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھا۔ مام انتہائی طیش کے عالم میں نایاب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نایاب اب بہت گھبرا رہی تھی اور دل میں بار بار حسبی اللہ پکار رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ اس کے ذہن میں آ گیا اور وہ بار بار اپنی بے ربط سانسوں، تیزی سے دھڑکتے دل کو انہی الفاظ سے سہارا دے رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، شاید اس نے یہ الفاظ کہیں سنے تھے، پھر بھی اس لمحے اس کی لاشعوری قوتیں اسے بار بار اسے انہی الفاظ کو پکارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور جب انسان یہ یقین کر لیتا کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے تو نہ ہی کسی کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی اسے کسی اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر میں روحان اپنی ماما کے ساتھ دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس کے بابا بھی، روحان کے بابا بھی ان دونوں ماں بیٹی کے آنے کے 5 منٹ بعد آئے اور ان کا موڈ بھی بہت سنجیدہ اور سخت تھا۔ نایاب کی مام ابھی تک تل ملائی ہوئی تھی جبکہ اس کے ڈیڈ خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان دراصل عادت تھی، وہ مکمل معاملہ جاننے کے بعد بغیر ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے نایاب اب تک ان کے قہر اور غصے سے بچی ہوئی تھی۔ سب کے سب لوگ اب روحان کا منہ تک رہے تھے کہ اس کی بات شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا کو بھی جو کہنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ نایاب کی مام نے بہت بےہودہ لہجے میں روحان کو مخاطب کیا، وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ روحان نے ایک سخت نگاہ نایاب کی مام پر ڈالتے ہوئے نایاب کو مخاطب کیا۔ جی، نایاب نے سہم کر جواب دیا۔ پتا ان سب کو اس الزام کے متعلق جو تم نے مجھ پر لگایا تھا۔ نایاب جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کی مام کی غلط فہمی کو لے کر کوئی بات کرے گا، اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا یا اپنا اس کا نکاح ڈکلیئر کرے گا، اسے روحان کی بات سن کر دھچکا سا لگا۔ یعنی وہ شخص صرف اور صرف اپنے متعلق سوچ رہا تھا، اس لیے صرف اس کی اپنی ذات معنی رکھتی تھی اور وہ اسے یہ امید لگا بیٹھی تھی کہ شاید وہ اس کے حق میں کوئی بات کرے گا، مگر اس کے لیے اہمیت تھی تو فقط اس کی اپنی ذات کی۔ نایاب اچھی خاصی بدگمان ہو گئی تھی۔ آج نہیں تو کل سب کو سچ پتہ چلنا تھا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ غلطی کی ہے تو بھگتنا بھی ہوگا۔ نایاب کا ضمیر اس کے ذہن پر ایسی سوچیں مسلط کر رہا تھا، پر اب بھلا وہ کیا کر سکتی تھی؟ سو اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام معاملہ سب کی گوش گزار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے اندر بہت سی ہمت اور حوصلہ جمع کرتے ہوئے اپنے تمام کیا دھرا سب کو بتانے لگی۔ اس نے تفصیلاً پوری بات بتائی کہ اس کا حماد کے ساتھ دوستی کے علاوہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رشتہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر روحان نے یہ کہہ کر کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مجھے اس سے دور رہنے اور دوستی ختم کرنے کا کہا۔ میں نے یہ بات جب حماد کو بتائی تو اس نے مجھے ایموشنل کر کے روحان سے اپنا کوئی پرانا بدلہ لینے میں میری ہیلپ مانگی، اور جب اس دن وہ اس کے مام ڈیڈ کے پاس حماد کے ساتھ میرے ریلیشن کو ختم کرنے اور مجھ سے اس سے دور رکھنے کی بات کرنے آیا تھا تو میں نے حماد کی دی ہوئی وہ گندی پکچرز جو دیکھنے میں روحان کی ہی لگ رہی تھی اور بالکل فیک تھی، ایڈیٹڈ تھی، اس کے کہنے پر وہ آپ سب کو لا کر دکھائیں۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرتے والا الزام بھی جھوٹا تھا۔ انہوں نے اس وقت تک میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ نایاب نے بہت مشکل سے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور وہ ایک مرتبہ پھر بہت شرمندگی کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے نظریں ملا پائے۔ سب اس پر اپنی اپنی قہر آلود نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ اس کی مام ڈیڈ کا سر بھی شرم سے جھکا ہوا تھا۔ روحان کے ڈیڈ بھی اپنے بیٹے پر اعتبار نہ کرنے پر جرم میں الگ شرمندہ تھے، جبکہ نایاب کی پھوپھی یعنی روحان کی ماں پپری ہوئی نایاب کی طرف دوڑی اور زور سے اسے گریبان سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میرا بیٹا ہی ملا تھا تمہیں الزام لگانے کے لیے؟ بے غیرت لڑکی، شرم نہیں آئی تمہیں اتنا غلیظ الزام لگاتے ہوئے؟ ہاں بولو، روحان کی ماما بری طرح چلا رہی تھی۔ کوئی انہیں چپ کروانے اور روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا سوائے روحان کے۔ روحان بھی عجیب تھا، خود ہی اس پر اٹھنے والے طوفان کی وجہ بنتا تھا اور خود ہی اپنی لائے طوفان کو قابو کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا۔ روحان اپنی ماما کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جس سے انہوں نے اب نایاب کا گریبان پکڑا تھا۔ نایاب کو روحان کے اس دوگلے رویے پر بہت غصہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کیوں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ کیوں روک رہے ہیں پھپھو کو؟ مارنے دیں انہیں مجھے، آپ یہی سب تو چاہتے تھے، پھر کیوں انہیں روک رہے ہیں؟ نایاب اپنی پوری قوت سے چیخ رہی تھی، ایک دم اس کے اتنے شدید ریئیکشن سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کی پھپھو سے دور ہٹ گئی۔ نایاب ان کی طرف لپکی اور ان کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اپنے گریبان تک لائی۔ مارے مجھے، آپ مارے، میرا حق بنتا ہے اس ذلت پر، وہ بہت تڑپے ہوئے انداز میں کہنے لگی۔ نایاب کی مام ایک دفعہ پھر اس کی طرف لپکی اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ صحیح کہہ رہی ہو تمہاری جیسی اولاد کو تو بندہ زندہ دفن کر دے۔ روحان کو اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔
اسے اس دفعہ اس کی مام سے اسے چھڑانے میں بہت مشکل ہوئی کیونکہ انہوں نے سختی سے اس کا گلا دبوچا ہوا تھا۔ روحان نے ایک جھٹکے سے اپنی ساس صاحبہ کو اپنی بیوی سے دور کیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ خبردار جو اسے اب کسی نے ہاتھ لگایا، میری بیوی ہے یہ، میں اس کو اس کے کیے کی سزا اس کے جرم سے بڑھ کر دے چکا ہوں اور اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ روحان کو آخر اس پر ترس آ ہی گیا، اس لیے اس نے سب کو سچ بتا دیا۔ شاید وہ تھک چکا تھا اس لڑکی کی تکلیف دیتے دیتے جس میں اس کی سانسیں بستی تھی، شاید وہ تھک چکا تھا اس لڑکی کو تکلیف دیتے دیتے۔ وہاں سب کے سروں پر ایک اور بم پھوٹا۔ بیوی؟ یہ کب سے تمہاری بیوی ہو گئی؟ روحان کی ماما کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور سب یہ سن لیں کہ یہ نکاح میں نے زبردستی کیا، اس میں نایاب کی کوئی مرضی نہیں تھی۔ اب جس کو کوئی بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرے، نایاب کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سب کو، روحان نے سختی سے سب کو خبردار کیا، اگر آپ سب کو میری بات ہضم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں پورے استحقاق کے ساتھ اسے رخصت کر کے لے جاؤں گا اور تب تک یہ یہیں رہے گی۔ اس نے ایک اور فرمان جاری کیا۔ نایاب اب روحان کی بالکل ساتھ زمین پر اپنی نظریں گاڑے کھڑی، اب تک مسلسل اپنی ہونٹ کاٹتے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی روئے جا رہی تھی۔ وہ بالکل روحان سے اپنے لیے کسی بھی قسم کی سپورٹ کی امید کھو چکی تھی۔ اب اس کے الفاظ سے بہت سہارا ملا تھا۔ یہ تم لوگوں نے آپس میں کیا کھچڑی بنائی ہے؟ اگر دونوں نے شادی ہی کرنی تھی تو بتا دیتے، ہم لوگوں نے کیا منع کرنا تھا؟ نایاب کے ڈیڈ تذبذب کا شکار تھے۔ ماما کوئی ڈرامہ نہیں ہے یہ، بلکہ حقیقت ہے یہ۔ دراصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تو ہمارا نصیب تھا۔ میں چاہتا تو یہ سب آپ لوگوں کو بتائے بغیر ایک نارمل زندگی شروع کر دیتا۔ مجھے اب نایاب سے کوئی گلہ بھی نہیں، لیکن میں بس آپ لوگوں کے اعتبار کا لیول جاننا چاہتا تھا۔ ایک میرے بابا اور آپ ہی ہیں کہ انہوں نے کسی تیسرے کی باتوں میں آ کر مجھ پر یقین نہیں کیا، اور دوسری آنٹی جنہیں آپ اپنی بیٹی کے کردار پر شک ہے۔ کیسے والدین ہیں آپ لوگ؟ اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ ہوگا بھی کیسے؟ آپ لوگوں نے ہماری تربیت کی ہوتی تو بھروسہ ہوتا۔ جب آپ لوگوں کو کام تھا کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں، تب ہر وقت کی سوشل گیدرنگ میں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کو اگنور کیا، اور آج ہم پر بھی بد کرداری کے الزام لگا رہے ہیں۔ روحان نے بڑی ڈٹھائی سے سب بڑوں کو آئینہ دکھایا، ان کی کوتاہیوں کی ان پر خوب نشاندہی کی، اور وہاں بس شکریہ اللہ کا کہ آپ لوگوں نے ہماری تربیت خود نہیں کی، ورنہ ہم سچ مچ میں وہی ہوتے جس کا آپ لوگ ہمیں مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ روحان نے ایک اور تلخ حقیقت وہاں بیٹھے سبھی نفوس کی سماعتوں کی نظر کی۔ اس قدر مستاق رویے پر سب مشتعل ہو گئے۔ روحان کے ڈیڈ نے تو اٹھ کر ایک ایک کر کے 5 تھپڑ سے رسید کیے۔ ذلیل انسان، اپنے ماں باپ کے متعلق ہی اتنی گھٹیا باتیں کر رہے ہو۔ ساری زندگی ہماری دولت کے بل بوتے پر عیش کر کے اب ہماری تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ دفع ہو جاؤ گئی، تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس بے غیرت لڑکی کو میرے گھر میں کوئی جگہ ہے۔ روحان کے بابا کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا تھا۔ تو مجھے بھی آپ کی دولت کی کوئی ہوس نہیں۔ آج سے میری ذمہ داری ختم آپ کے شاپنگ مال کو سنبھالنے کی۔ رکھے اپنے حرام سود سے کمائی ہوئی دولت اپنے پاس، اور نہ ہی میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ حرام کے لالچ میں آ جاؤں گا۔ روحان نے بھی بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ بھی اپنا ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر اسے سہلاتے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ اصل میں روحان کی نیچر اس کے پیرنٹ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ پہلے کافی دن سے اپنے بابا کو اکیلے میں اس حرام دولت دستبردار ہونے کا بولا تھا، جس پر اس کے بابا اس سے خائف تھے، اور اس لیے ہی نایاب کے لگائے الزام کو چھال کر بڑھا چڑھا کر الٹا اسی سے ناراض ہو کر بیٹھے تھے۔ روحان کو اپنے بابا کی یہ حرکت کافی ڈسٹرب کر رہی تھی، اور یہ بات اب روحان کو سمجھ آئی تھی کہ اس نے دراصل اپنے باپ کا غصہ نایاب پر اتارا تھا۔ وہ اپنی اصل بے چینی اب جان گیا تھا، اور اس کا دل اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بیٹا تم یہ اپنے بابا سے کیسے بات کر رہے ہو؟ کون پڑھا رہا ہے تمہیں یہ پٹیاں؟ روحان کی ماما اپنے ماتھے پر بیگ چڑھائے سخت لہجے میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ماما میں بچہ نہیں ہوں جو مجھے حلال حرام کا فرق نہیں پتا ہوگا۔ پتا تو آپ سب کو ہے، پر سب نے الو کی طرح اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ، بابا، ماموں اور آنٹی سب ایک جیسے ہیں۔ سب نے اپنی اولاد کی پرورش حرام مال سے کی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے دانیال کو؟ وہ بیچارہ کس قدر بھٹک گیا ہے۔ آپ ہی اور سیما باجی کون سا پارسا ہے؟ دونوں کی شادیاں ہو گئی، پر ابھی تک غیر مردوں سے تعریفیں سننے کے لیے ترستی ہیں، اور آپ ہی کو دیکھیں مجھ سے ناراض ہو کر دکھا رہی ہیں۔ ماما ہم سب یہاں ایک سے ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں، سب برابر کے قصوروار ہیں، کوئی دوسرے کو گھٹیا اور کمتر کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ دیکھیں جو سب کچھ میں نے کہا وہ بلا شبہ غلط نہیں تھا، لیکن میں اپنے تلخ لہجے اور بدتمیزی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو سمیٹنا چاہا۔ خوب کہی تم نے بیٹا، ہمیں اس قدر بے عزت کر کے اچھی طرح ذلیل کر کے اب معذرت کر رہے ہو۔ نایاب کے ڈیڈ بھی ایک کڑوی نظر روحان پر ڈال کر بولے۔ ماحول میں تناؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ نایاب کے لیے اپنی ناساز طبیعت کی وجہ سے وہاں مزید کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ روحان نے اس کی مشکل بھانپتے ہوئے اپنے روم میں جا کر آرام کرنے کو بولا۔
वो बेचारों की तरह चुपचाप हुक्म की तामील करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि मॉम की आवाज ने इसके कदम रुके। ये तुम्हारी बीवी है ना, इस मनुष्य को अपने साथ ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसे यहाँ रहने की। ये इसका मैका है और जब तक मैं इसे नहीं लेकर जाता तब तक ये यहीं रहेगी, रूहान ने जिद से कहा और खुद ही अपना हाथ पकड़कर उसे रूम तक ले आया। उसे रूम में छोड़कर लाउंज तक आया तो इसके मामा बाबा वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन नायाब के पेरेंट्स अभी तक मुंह बनाए अपना सर पकड़े वहीं बरजमान थे। रूहान को वहां से गुजरता देखकर एक क्या है ज्यादा नजर इस पर डाली। नायाब के डैड तब वहां से उठकर रूम में आ चुके थे। फ्रेश होने के बाद बेड पर अपने नाइट सूट में मलबूस थे, लेटे हुए रूहान की कई लफ्जों पर गौर कर रहे थे। नींद तो शायद आज रात इन्हें नहीं आनी थी। नींद तो बल्कि ना रूहान के मामा बाबा को आनी थी और ना ही नायाब की मॉम को आ रही थी। इसलिए थोड़ी देर बाद जब रूहान दोबारा नायाब के घर अपना हुलिया तब्दील किए, मतलब लूज सा ट्राउजर और हाफ स्लीव टी शर्ट पहने आया तो इसकी सासू माँ भी वहां बरजमान थी और न जाने क्या सोच रही थी। इसको वापस आते देखकर इनके माथे पर शदीद बल आ गए। ये तुम दोबारा यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने रूहान को अच्छी तरह अपनी नजरों से स्कैन करते हुए पूछा। आंटी, आप अपने चहीते दामाद की खातिर मदारत करने के बजाय इसके अपने ससुराल आने पर ही सवाल कर रही हैं। वेरी बैड, रूहान ने बिल्कुल बच्चा बनते हुए कहा। हल्के फुल्के लहजे से कहा, इन्हें मजीद जलाया। थोड़ी देर पहले होने वाले तमाशे के आसार इसके लहजे में कहीं ना थे। तुम्हारी खातिर मदारत, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपना जूता उतार कर तुम्हें खूब पीटूं। दफा हो जाओ मेरे घर से, नायाब की माम गुर्राई। रूहान को अब इनके गुस्से पर हंसी आ रही थी। देखें, मैंने कहा ना कि ये मेरा ससुराल है। मैं तो नहीं दफा होने वाला यहाँ से, क्योंकि मेरी बीवी यहाँ पर है। अगर आपको मुझे मारने का दिल कर रहा है तो मोस्ट वेलकम। अब तो मैं आपका बेटा हूँ, मार सकती हैं आप। रूहान ने भरपूर सादतमंदी का मुजाहरा किया। इसकी टून तो बिल्कुल ही बदल गई थी। मैं आपकी मॉम उसे हैरान होकर देख रही थी। आंटी, इसने बहुत प्यार से इन्हें मुखातिब किया। अब क्या मसला है? उन्होंने बहुत खफगी प्लस बेजारी से कहा। वो मैं कह रहा था कि आई एम सॉरी, मेरी हर उस रवैये और बात के लिए जिससे मैंने आपको हर्ट किया। आप अंकल से भी मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। बल्कि आज से आप दोनों मेरे भी मॉम डैड हैं। देखिए आंटी, मैं भी इंसान हूँ। अब कुछ खामियां और खराबियां तो मुझ में भी होंगी ना। बस आप अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दें। मेरा मकसद आप सबका दिल दुखाना नहीं था। वो सब मुझसे बिला इरादा हो गया। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हमारे पास हमेशा से अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। इंसान की मुख्तसर सी जिंदगी है, क्यों ना हम लोग हराम जरिए मौज को छोड़कर सिर्फ हलाल खाएं। ये बात मैं मामा बाबा को भी समझा कर आया हूँ। वो अभी तो नाराज है मुझसे, लेकिन मुझे यकीन है वो मान जाएंगे, जैसे आप मान गई हैं। उसने बहुत एहतराम से इनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इनके पर अपनी राय से मुत्तफिक होने के तासुरात पढ़कर मुस्कुराते शरारत से कहा और इन्हें वहीं छोड़कर नायाब के रूम की तरफ बढ़ गया। इसके कहकर नायाब के मॉम के चेहरे पे भी मुस्कुराहट छा गई। वो भी सर चटकते अपने रूम की तरफ चली गई। यकीनन अब ये सब इनके तर्ज जिंदगी ने बदलना था। वक्त ने इन सब को मौका दिया था बदलने का। वो नायाब के रूम में आया तो वो अब काले रंग की कमीज पहने अपना स्टाइल अजीब व गरीब अंदाज में लपेटे। गालबन इसने नमाज पढ़ने के लिए वो ओढ़ा था। इसे सही से लेना नहीं आया। अपनी कमीज के बाजू ऊपर तक गीले किए, अपने प्लाजो को भी आधे फुट तक भिगोए नमाज की तैयारी में लगी हुई थी। वो अपनी अलमारी से कोई बेडशीट निकाल कर इसे अनफोल्ड करके फिर जाए नमाज जितने साइज में रीफोल्ड करके जमीन पर बिछा रही थी, क्योंकि जाए नमाज तो उनके घर में था ही नहीं। रोहान जब रूम में आया तो उसने इसका हुलिया वही बेडशीट जमीन पर बिछाए वक्त नोट किया। इसे नायाब को ऐसे देखकर बुरी तरह हंसी आई। इसकी हंसी की आवाज सुनकर ही नायाब ने दरवाजे की तरफ देखा और बुरी तरह उछली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस देखने आया था कि मेरी बेगम मोहतरमा की तबीयत कैसी है, इसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। ओह अच्छा, कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं आ रहा आपको मेरा? नायाब ने तंज किया। अब तुम्हारा ना ख्याल करूं तो भला किसका करूं? इसने शरारत से कहा। अपने पेरेंट्स का करें जिनके साथ आपने इतनी बदतमीजी की है। इसे रोहान का इनसे बदतमीजी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाँ, ये बात तो दोस्त कही तुमने, मुझसे गलती हुई है, लेकिन कोई नहीं, अब इनका ख्याल करने के लिए इनकी बहू आ चुकी है, तो मेरी जगह वो ये सब कर लेगी। उसने नायाब के करीब आकर कहा। वैसे तुम ये क्या करने लगी थी? नमाज पढ़ने लगी थी। तुम्हें आती है नमाज पढ़ना? मुझे तरीका याद है, लेकिन मैं नमाज पढ़ी जाने वाली चीज़ें नहीं। आज तो बस मुझे जो याद है वो पढ़ूंगी, लेकिन मैं आइंदा इसको सीख कर सही से पढ़ा करूंगी। वो बहुत मासूमियत से बता रही थी। अच्छा ये बताओ, हमाद का क्या करना है? रोहान ने संजीदगी से पूछा। नायाब ने इसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपना सर झुकाकर इस किस्से को भूलने की दरख्वास्त की। रोहान, मैं नहीं चाहती कि अब मजीद इस तरह के झगड़ों में पड़ूं। मैं इंतकाम भी नहीं लेना चाहती। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है।
آپ بھی اب یہ سب بھول جائیں. مجھے اب پتہ چلا کہ گناہوں کا بوجھ کتنا بھاری اور تکلیف دہ ہوتا ہے. میں اپنے اوپر کی گئی ہر زیادتی ہر کسی کو معاف کرتی ہوں تاکہ مجھے بھی میرے گناہوں کی معافی مل سکے. آگے آپ کی مرضی. نایاب نے بہت گہرے لہجے میں کہا. روحان نے بہت پیار سے اس کی بدلی ہوئی نایاب کو دیکھا. وہ واقعی نایاب تھی, بہت نایاب, بالکل اپنے نام کی طرح. اچھا چلو, بہت رات ہو گئی ہے, میں چلتا ہوں, تم اپنی نماز پڑھو. اور سنو, میں جلد ہی ماما بابا کو منا لوں گا, پھر انشاءاللہ تمہیں بینڈ باجو کے ساتھ اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا. روحان نے نایاب کو چھیڑتے ہوئے کہا. اور اللہ حافظ کہتا ان سے چلا گیا. نایاب نماز پڑھ کر بڑی مگن ہو کر اپنے ہاتھ توکلی اٹھائے, آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے آسان ہونے اور اس سے منسلک ہر شخص کی بھلائی اور عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی, اور ساتھ ہی اللہ کا بہت شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ وہ اسے سب مل گیا جس کی اسے ضرورت تھی. اسے رہنمائی, ہدایت, روحان جیسے سچے انسان کا ساتھ اور دنیا کی ہر خوشی ملنے والی تھی. اسے خود کو اللہ سے جوڑنے کا راستہ مل گیا تھا. وہ بہت خوش نصیب تھی. تھوڑی سی مشکل کے عوض اس نے بہت کچھ پا لیا تھا.